ضرورت ہوا اور پانی کی طرح ہر انسان کو ہے، اس لیے کہ دنیا میں موجود ہر چیز اسباب راحت کو مہیا کر سکتی ہے مگر راحت نہیں۔ دنیاوی ترقی کی خوشی کے اسباب تو جمع کیے جا سکتے ہیں مگر وہ اسباب خوشی عطا کرنے سے قاصر ہیں۔ ان اسباب کی کثرت ہمارے اختیار میں ہے مگر ایسی برکت جس سے ہر حاجت پوری ہو جائے یا کم اسباب میں زیادہ کام ہو جائے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے عطا کرنے سے ہی حاصل ہوگی۔ اللہ پاک نے رزق کے 16 دروازے بنائے ہیں جن کی چابیاں حاصل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، رزق کو حاصل کرنے کے لیے پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو بندہ نماز کو پابندی سے قائم نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی تنگی فرما دیتا ہے۔ رزق کا دوسرا دروازہ، جو بندہ استغفار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رزق کی کمی فرما دیتا ہے۔ جو بندہ ہر وقت اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے شمار رزق سے نوازتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتا ہے اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا کرتا ہے جس کا اس کے وہم و گمان میں بھی گزر تک نہیں ہوتا۔ رزق کا تیسرا دروازہ، جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر بہت خوش ہوتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو فرماتا ہے، تو میری مخلوق پر صدقہ و خیرات کر، جتنی مقدار میں تو میری مخلوق پر صدقہ و خیرات کرے گا میں 10 گنا تجھے اس سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا اجر اس کے پیچھے آئے گا اور اللہ بہترین رازق ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو بندہ دوسروں پر جتنا زیادہ خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں اتنا ہی اضافہ فرمائے گا۔ رزق کا چوتھا دروازہ، جو بندہ تقویٰ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور برے کاموں سے توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق کے لیے آسمانوں کے سب دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم حسن و خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت آسودہ ہو کر لوٹتے ہیں۔ رزق کا پانچواں دروازہ، جو بندہ نفلی عبادت کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے غربت کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ اے میرے بندو، اگر تو نفلی عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تیرے لیے غربت لازمی قرار دے دیتا ہوں۔ اسی طرح فرمان عالی شان ہے کہ تو جس قدر اپنی نفلی عبادت میں دل لگا کر مسلسل نفلی عبادت میں مشغول رہے گا تو میں تجھ پر رزق کے دروازے کھول دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے، اگر تو میری عبادت میں کثرت نہیں کرے گا میں تجھ کو دنیا کے کاموں سے فرصت عطا نہیں کروں گا، تجھ کو دنیا کے کاموں میں الجھا کر رکھ دوں گا۔ ہم فرض نمازیں ادا کر لیتے ہیں جبکہ نفلی عبادتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔
یہی وجہ ہے کہ ہمارے رزق میں دن بدن تنگی ہوتی جاتی ہے۔ رزق کا چھٹا دروازہ، روزے رکھنا، حج و عمرہ کو زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پے در پہ حج و عمرہ کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بتی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ رزق کا ساتواں دروازہ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا۔ جو رشتہ دار آپ سے تعلق توڑنے کے خواہش مند ہوں، ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے وسعت رزق اور لمبی عمر کی خواہش ہو، اسے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ رزق کا آٹھواں دروازہ، غریبوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا اور غریب لوگوں کی ہر مشکل کو حل کرتے رہنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کو رزق سے مالا مال کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کمزوروں کے طفیل ہی تم کو رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ رزق کا نواں دروازہ، جو بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرے گا اور ہر وقت یہ یقین کے ساتھ اپنے معمولات زندگی بسر کرے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو ضرور رزق عطا کرے گا۔ اور جس بندے کے دل میں شک و شبہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ رزق کا 10واں دروازہ، اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ انسان جس قدر اپنے رب کا شکر گزار رہے گا، اللہ تعالیٰ اس قدر اپنے بندے کے رزق میں اضافہ کرے گا۔ رزق کا 11واں دروازہ، حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان اپنے گھر سے باہر جانے کے بعد دوبارہ گھر میں لوٹ کر آتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرے اور مسکراتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو بندہ اپنے گھر میں مسکراتا ہوا داخل ہوگا، میں اس بندے کے رزق میں اضافہ فرماؤں گا۔ رزق کا 12واں دروازہ، جو انسان اپنے والدین کا فرما بردار ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان پر کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں فرماتا، اس انسان کے رزق میں اضافہ ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ رزق کا 13واں دروازہ، جو انسان وضو کو اپنا معمول بنا لے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے باوضو رہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رزق کا 14واں دروازہ، جو بندہ چاشت کی نماز کو ادا کرنا نہیں بھولتا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو بندہ چاشت کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی تنگی کو دور کرتا ہے اور رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رزق کا 15واں دروازہ، جو انسان سورہ واقعہ کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان پر رزق کی تنگی کو دور فرماتا ہے اور رزق میں بے پناہ اضافہ فرماتا ہے۔ رزق کا 16واں دروازہ، جو بندہ اپنے رب کریم سے سچے دل سے دعا کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کی فراوانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنے والا بنا دے، ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے اور ہماری تمام تنگ دستیوں کو دور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید
کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔